الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے 6واں پارہ آغاز ہو چکا ہے، چل رہا ہے اور نصف یعنی آدھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں 9ویں پارے سے 9ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج انشاءاللہ تیسرا پارہ یعنی 9ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک ختم کرنے کی، سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب یعنی قرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے قریب ہونے کا قرب یعنی اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر ایمان والوں سے اتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقوی جس طرح حاصل کرنا ہے اس کا وسیلہ تلاش کرو وہ بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا یعنی اللہ کے جتنے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار یعنی کفر، جو لوگ کفر کے مرتکب ہو گئے یعنی کفر حاصل کر لیے، یعنی وہ لوگ کافر مراد کفر کو اختیار کر لیے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع یعنی دنیا بھر کا خزانہ ہو یا مال ہو موجود ہو، روئے زمین میں جتنا ہے وہ سب اگر ان کے پاس موجود ہے، تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے یعنی اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ لوگ فدیہ جان کے بدلے، جیسا کہ ہم بتاتے ہیں نا اس طرح کے فدیہ، مثلا روزہ چھوٹ گیا، کچھ ہوا، روزہ نہیں رہ سکتے تو فدیہ ادا کرو، یعنی اس کے بدلے اگر وہ عذاب کے بدلے اگر وہ تمام دنیا کا مال اور خزانہ بھی پیش کرے اللہ کی راہ میں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں کتنا مال ہو یا متاع ہو یا جو بھی ہو، وہ عذاب کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا، یعنی عذاب عذاب ہی ہے اور عمل عمل ہی رہے گا، اسے خرید نہیں کر سکتے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کفر کتنا سیریس، کتنا وہ ہے، وہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ کے لیے عذاب کس طرح ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، یعنی نکلنے کے وہ لوگ بہانے وہ لوگ چاہیں گے، وہ جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یقیناً ان کے لیے عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اب یہاں پر اب تک آپ کو عذاب کے بارے میں بتایا گیا، اور اس آیت میں تمام کانٹیکسٹ چینج ہو رہا ہے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی کٹ کر دو، اس جرم کی یاداشت میں جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی چوری جو کیا ہے اس کی سزا
ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب تک آپ نے عذاب کے تعلق سے سنا ہے، اب یہاں پر ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں، تمام مسئلہ چینج ہو کر آپ کو چوری جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہ ایک حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو چوری کرتے ہیں ان کے لیے کس طرح عذاب یعنی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے انسان کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں گے جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں، ان میں ایک وہ منافق ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں دوسرے یہودی ہے، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع مقرر ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے احتراز کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ہم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ کس طرح آپ کے پاس کون سے لوگ آتے ہیں، منافق آتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں یعنی سنتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ وہ لوگ جاسوسی کرنے کے لیے سنتے ہیں، جاسوس کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو منافق ہیں، یہودی میں ایسے گروہ ہے جو آپ کو سننے کی یعنی دن میں سنتے ہیں، اور حقیقتاً وہ لوگ معلومات کے لیے نہیں سنتے بلکہ جاسوسی پلانز کے واسطے سنتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اور بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو اس کے لیے حکم نہیں، ہرگز وہی حکم ہوگا جو جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ ویسے کام کر رہے ہیں جو اللہ نہ چاہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، حضور کے احکام کے خلاف ہے، سو یقیناً اللہ وہ لوگ کے جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ان کے لیے دنیا میں کفر ہے اور آخرت میں بھی عذاب، بڑا عذاب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او عارضهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں، سوا اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاع معاملہ لے کر آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرما لیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی ہے، عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادل لانے فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ان کے جو لوگ کیسے ہیں اور وہ لوگ کس طرح، وہ لوگ کا کیریکٹر ہے، وہ لوگ کس طرح ہے، حضور کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بھی حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس کسی فیصلے کے واسطے آئے تو آپ ان کا فیصلہ رد بھی کر سکتے ہیں یا
بتا بھی سکتے ہیں، یعنی ان کے اگر آپ رد بھی کر دیں گے، انکار بھی کریں گے، تو وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر آپ فیصلہ فرما دیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں۔ اگر آپ فیصلہ فرمانا چاہ رہے ان کے پاس، یعنی وہ لوگ جو منافق ویسا حرکتیں کر کے آئیں گے، پھر بھی آپ کیا بولتے ہیں عدل سے، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، ان کی دشمنی کو آڑ نہ لائیں، فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ آج دنیا میں اگر آپ کے دشمن بھی صحیح ہو، کفر کافر بھی صحیح ہو، مگر انسانیت کے حق کے ناطر ہم کو جو اگر کچھ فیصلہ کرنا ہے، آپ کے پاس عام انسان کے پاس بھی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرنے کا حکم ہے ہم کو یہاں پر۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، جبکہ حضور کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمانے کا حکم ہے، حالانکہ پیغمبر ہے جو عدل و انصاف کا وہ تو پیکر ہے، مگر پھر اس سے ہمارے لیے نصیحت ہے یہاں پر کہ ہم اگر دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ رویہ صحیح کرنا ہے۔ دشمنی کے دشمن سے ہم کو نقصان، یعنی دشمن سے ہم کو منہ پہنا نہیں ہے، جو دشمنی وہ کر رہا ہے، جو کفار، جو کافر وہ ہے، اس کا جو یعنی مثلا چور چوری کر رہا ہے تو چوری غلط ہے، یہاں پر چور سے ہم کو وہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کو یہاں پر بتایا جائے کہ دشمن بھی ہو پھر بھی فیصلہ صحیح کرے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان و گواہ تھے۔ پس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو، اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیت یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کی عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہے۔ یہاں پر تورات میں جو حکم تھے وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ پچھلی آیتوں میں تورات کے بارے میں بتایا گیا، اب بتایا گیا کہ تورات کے بعد ہم نے انہی پیغمبروں کے نقوش قدم کے نیچے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ جو تورات پر یقین کرتے تھے، اور ان کے لیے، اس امت کے لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو تورات کو بھی مانتی تھی، یعنی تورات کو بھی مانتے ہوئے اب لیٹسٹ ورژن جب وہ ٹائم پہ انجیل تھا تو انجیل عطا کی دی گئی تھی جو سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اہل انجیل جو انجیل کو فالو کرتے ہیں کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا۔
یعنی جب تورات میں جس طرح فیصلہ کرنے کا حکم گیا اسی طرح فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس قوم کو، اور بتایا جائے کہ جب انجیل میں جس طرح احکامات ہیں اسی احکامات کو مانتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہے۔ اب یہاں پر 3 آیات میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے حساب سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے وہی لوگ ظالم ہے، اور اس میں جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، یعنی تورات میں بھی ہو یا انجیل میں بھی ہو اللہ کے احکام ہی ہے، اس نے ہم کو فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق۔ آج ہم کو قرآن پاک دی گئی ہے اس کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ دیکھیے پہلے تورات کے بارے میں بتایا گیا، پھر انجیل، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر بتایا گیا کہ اے نبی کریم ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کو تصدیق کرتی ہے، یا تصدیق مطلب پہلے کی کتابوں کو ماننا۔ ہمارے لیے بھی واجب ہے کہ ہم پہلے کی کتابوں پر یقین کرتے ہوئے مانے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام و مضامین پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک شریعت پر منتفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ چاہتا تو تمام امت کے واسطے، تمام لوگ کے واسطے ایک ہی شریعت بنا سکتا تھا، مگر اللہ تعالی ہم کو آزماتا ہے ہر نئے شریعت سے، احکام سے۔ تورات کے حکم الگ تھے، انجیل کے جو قوم تھی ان کے واسطے الگ تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پر جو احکام ہے کلام پاک لیٹسٹ ورژن جو آج ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، تمام کتابوں کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو انکار کرنا کافر کے برابر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہی ہے، وہ اس امت کے واسطے جب تھی۔ اب لیٹسٹ ورژن جو قرآن پاک ہدایت بن کر ہمارے لیے آئی ہے اس کے احکام کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ چاہتا تھا تو تمام امت کو ایک ہی شریعت عطا کر سکتا تھا، مگر ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ یقین تمہیں الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال جس منافق دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں پہ حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اے حبیب ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے پختہ رہیں، بچتے رہیں کہ کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں پھیر نہ دیں، پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ سب تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا، یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔
سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے، تو بعید نہیں کہ اللہ واقعاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دیں۔ تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جیسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی، بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اسے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جو اسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اب ہم کو یہاں پر ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے ہو کر یہودیوں کس طرح وہ لوگ ایمان پہ نہیں رہتے، ان سے دوستی کے اگر اختیار کریں گے تو ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں گے، یقیناً وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرمائے گا۔ سو ہم کو ان کی سوچ سے، کیونکہ وہ دلوں میں نفاق رکھتے تھے، اب منافق کو اگر ہم غور کریں گے تو احادیث میں کئی بتایا گیا ہے کہ منافق کا مین علامات کیا ہے، انشاءاللہ وقت آئے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا جاؤں گا، مگر منافق کے مین علامات احادیث میں علماء اکرام دیکھے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ ڈبل مائنڈڈ رہتے، یعنی سامنے ایک پیچھے ایک، اور جھوٹ زیادہ بولتے احادیث میں آیا ہے، اور امانت کا خیانت کرتے، اور کئی چیزیں ہیں۔ تو ہم کو غور کرنا ہے کہ کیا ہم بھی ان علامات میں موجود ہے۔ جھوٹ، کیا ہم بھی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے آج کل، تو وہ بھی ایک منافقانہ حرکت ہے۔ ہم دل میں ایک سوچتے ظاہری ایک بات کرتے، یہ بھی ایک منافقانہ عمل ہے۔ تمام چیزوں کو ہم کو غور کرنا ہے کہ کیا ان نفاق ہمارے دلوں میں بھی ہے کیا، تو اس سے ہم کو بچنا ہے۔ ہم کسی کو منافق بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نہیں پتا اس کی دل کی حالت کیا ہے، خود کو بھی منافق کہنا بھی بنا ہے۔ ہم کو کیا ہم منافق آنا عمل اگر ہم سوچیں گے دل میں تو وہ ہمارے ایمان کی کمزور درجہ ایمان ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے، اور اگر ہم بے پرواہ رہ کر ہم منافق نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ ایک منافقانہ ہی عمل ہے، اوپر سے ایک اندر سے ایک۔ تو اس لیے ہمارے عمل کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں پر تمام چیزیں بھی بتائی گئی ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، اگر اس قوم دین سے پھر جائیں گی تو اللہ اس سے بہترین قوم کو آپ کے بدلے میں رکھیں گا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کو جس طرح پچھلے قوم کو سے جا کر ہم اس قوم آئی ہے، اگر ہم بھی دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ سے اس قوم کو پھیر کر قریب ایسی قوم لائے گا جن سے خود محبت فرمانے والا ہے، وہ اللہ کے لیے ہر چیز کر سکتا ہے۔ اسے ہم کو یہاں پر تاکیداً کہا جائے کہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور اس کے عمل کرنا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو نیک لوگوں سے اگر دوست بنائے گا تو وہی اللہ کے پاس، یعنی جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کے
حضور عاجزی جھکنے والے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ ہم کو مل کر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والے ہیں وہ مددگار ہوں گے، وہ ان کے دوست رہیں گے، اور جو شخص اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا ویسے لوگوں کو وہی ایک جماعت ہے جو غالب ہونے والی ہے ہر چیز پر۔ اللہ تعالی ہم کو اس جماعت میں شامل کرنے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کے تمام جو کفریان علامات ہے نفاق دل سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے آج یہاں پر 9ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک اختتام کیا ہے، اور آج یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں 9واں پارہ نصف سے ثلث ہوا ہے، آخری پو پارہ بچا ہوا ہے 6واں پارے کا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کافی چیزیں معلومات کی ہیں، کئی احکام بھی سنے ہیں، اور 3 رکوع آج ہم اس نشست میں پڑھے ہیں، سماعت کیے ہیں، اسی پر یہاں پر انشاءاللہ آج اختتام کریں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہم کو جو بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم کو جو ہم ہر روز سماعت کر رہے ہیں یا اللہ اس کو کلام پاک کو یا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ جس طرح ہم نے آج پڑھا ہے یا اللہ کافی چیزیں احکامات سیکھے ہیں میرے مولا، اور خاص کر یا اللہ نفاق دل کے بارے میں پڑھا ہے میرے مولا، ہم کو اس منافقانہ حرکت سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ہم سب کو یا اللہ جھوٹ جیسی نفاق عمل ہے یا اللہ جو منافق کی پہچان ہے یا اللہ اس سے ہم کو بچا میرے مولا، یا اللہ ہم کو یا اللہ جھوٹ بغض کینہ کپٹ تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ہم کو اپنے اعمال کی یا اللہ جائزہ لینے والا بنا میرے مولا، یا اللہ ہم کو اپنے اعمال پر غور و فکر کر کے یا اللہ اس زندگی کو گزارنے والا بنا میرے مولا، تمام نفاقانہ حرکت سے محفوظ فرما دے یا اللہ، نفاق دل سے محفوظ فرما دے میرے مولا، یا اللہ دل کی اس نفاقانہ بیماری سے محفوظ فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہم کو یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے میرے مولا، جس طرح تو بتایا گیا ہے یا اللہ ان نماز قائم کرنے والوں میں، زکوٰۃ دینے والوں میں یا اللہ ہمارا نام بھی شامل فرما دے میرے مولا، اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے کلام پاک کو یا اللہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس کو ہم کو آسان فرما دے، اسی پر یا اللہ زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، جس طرح تو پچھلے قوم کو یا اللہ تیری کتاب عطا کی گئی یا اللہ وہ لوگ نہ مانے میرے مولا اور ان پر عذاب ہے یا اللہ، ہم کو یا اللہ اسی حرکت سے محفوظ فرما دے میرے مولا، یا اللہ تمام عذاب سے محفوظ فرما دے میرے مولا، یا اللہ اس کلام پاک کو یا اللہ ہمارے لیے ہدایت بن کر آئی ہے میرے مولا، اس پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما دے میرے مولا، تیرے پیارے نبی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا، یا اللہ پیارے نبی کو یا اللہ جس طرح انہوں نے دین کی دعوت دی ہے میرے مولا اس پر یا اللہ انہوں نے یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتایا میرے مولا، اس پر ہم سب کو یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہم سب کے لیے اللہ دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کر توفیق نصیب فرما دے، اس میں کچھ غلطیاں ہو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہماری اس کاوش کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ برقرار محفوظ فرما دے، ثابت قدم نصیب فرما دے، ہم سب کو ایمان کے حلاوت نصیب فرما دے، ہم کو یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، جو سامعین حاضرین سن رہے ہیں موجود ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، تمام ٹوٹی پوٹی انداز میں جو دعائیں مانگے ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس کلام پاک کی برکت سے قبول فرما دے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔